اللہ نے तो कोई ऐसी चीज़ नहीं भेजी। फिर क्या कहा? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको खैर आफ़ियत के साथ रखे इस मुबारक और ख़ूबसूरत महीने में इंशाअल्लाह, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अजर कमाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इस रमज़ान को इबादत और कुरान के साथ गुजारें इंशाअल्लाह, आमीन। हम चूँकि ये सीरीज़ कर रहे हैं अपनी सूरह मुल्क की, हमने कल आयत नंबर 8 तक कर लिया था। अब चूँकि इसमें ये जो टॉपिक चल रहा है जहन्नम का और जहन्नमियों को जहन्नम में फेंकने का, और फिर जहन्नम का जो रिएक्शन है या जहन्नम का जो तरीक़ा है ऐसे जहन्नमियों को वेलकम कहने का, हम उसको हमने पिछली आयत में देखा था, आयत नंबर 7, 8 में। आज आयत नंबर 9 करेंगे, मगर मेरा इरादा ये है कि हम चूँकि इस टॉपिक को आज कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह, इस जहन्नुम के टॉपिक को, ताकि फिर कल से हम इसी सूरत का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये जो जहन्नुम का ये जो कंटिन्यूएशन है ये आयत नंबर 6 से लेके 11 तक ये जो आयत हैं ये कंटिन्यूस एक ही टॉपिक के ऊपर हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कंटिन्यू करके आज इसको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 9। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़न्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन आयत का तर्जुमा हम देख लेते हैं। वो काफिर कहेंगे कि वाकई हमारे पास डराने वाला पैगंबर आया था, सो ये हमारी शामत थी कि हमने उसको झुटला दिया और कह दिया कि अल्लाह ने कोई किताब या कोई अहकाम कुछ नाजिल नहीं किया और तुम बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और काफिर फरिश्तों से ये भी कहेंगे कि अगर हम कुछ सुनते या समझते तो हम अहले दोज़ख में शामिल ना होते। गर्ज अपने जुर्म का इकरार करेंगे, सो अहले दोज़ख पर लानत है। तो अहले दोज़ख के ऊपर सुभान अल्लाह लानत है। ये है सूरह मुल्क की आयत नंबर 11 तक। तो जो हमने पिछली आयत पढ़ी थी उसमें क्या था कि यानी कि जब ये जो काफिर लोग हैं जब ये जहन्नुम में जाएंगे तो क्या होगा कि जहन्नुम जो है वो उनका बुरा ठिकाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो सईर है, वो ऐसा, या बिसल मसीर है, वो ऐसा बुरा ठिकाना है, ऐसा ठिकाना है दोज़ख का अज़ाब की जिसको कोई पसंद नहीं करता कि ऐसा ठिकाना हो किसी का, मगर उनको उसमें फेंका जाएगा। ये लोग उसमें डाले जाएंगे। कौन? वो जो काफिरीन हैं। वो कौन है काफिरीन? जो अल्लाह का इनकार करते हैं, उसके रसूलों का इनकार करते हैं, उसकी आयत का इनकार करते हैं। तो फिर क्या होगा जब इनको जहन्नुम में डाला जाएगा तो जहन्नुम की बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे, और वो जहन्नुम जो है वो इस तरह जोश मारती होगी जैसे मालूम होता है कि बस अभी गुस्से के मारे फट पड़ेगी। जब उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो उसके मुहाफ़िज़ यानी उसके जो दरोगा हैं जहन्नुम के, वो उन लोगों से पूछेंगे कि जिनको डाला जा रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? वो पूछेंगे कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये इसलिए नहीं पूछेंगे कि इनको आइडिया नहीं है या उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। वो ये उनसे पूछेंगे कि तुम ऐसे इस लेवल तक कैसे पहुँचे? क्या तुम इतने बेखबर थे कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये होना है? क्या तुम अनजान रहे हो सारी ज़िंदगी के लिए? तो जब वो ये सवाल करेंगे तो आज की आयत हमारी क्या है कि फिर वो लोग क्या कहेंगे कि क्यों नहीं आया, तो था हमारे पास, तो वो बताने वाला आया था, हमारे पास वो नज़ीर, वो पैगंबर आया था। नज़ीर का मतलब है जो कि वार्नर है, वो जो वार्न करने आया था, जो हमें मुतनब्बह करने आया था। तो फिर क्या हुआ? हमने क्या किया? फ़कज़्ज़बना, हमने झुटला दिया। वक़ुलना, और हमने कहा, क्या कहा हमने? मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमने झुटला दिया कि अल्लाह ने कोई चीज़ ऐसी नहीं भेजी है।
بلکہ تم جو ہو تم اپنی طرف سے یہ سب چیزیں گھڑ کے لے کر آ رہے ہو، تم گمراہی میں ہو، ہم نے نبیوں کو جھٹلا دیا، یعنی تم بھی بہکے ہوئے ہو اور تم پر ایمان لانے والے بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو یہ کہا ان سے جب نبی ہمارے پاس قرآن لے کر آئے، جب نبی ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا۔ آج جو ہم یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں، تو جو تم ہم سے سوال کرتے ہو دروغہ، اس کا جواب یہ کہ آئے تھے بے شک ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے پیغمبر آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے، مگر ہم نے کیا کہا کہ ان نبیوں کو کہا کہ تم بھی بہکے ہوئے ہو اور تم پر ایمان لانے والے بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے تو ایسی کوئی چیز نہیں بھیجی، اللہ نے تو کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی۔ پھر کیا کہا؟ اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اپنے منہ سے ہی اس بات کا اقرار کریں گے، یعنی ہم نے طالب حق بن کر انبیاء کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا، یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقع وہ بات کیا ہے جو وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم نے تو اتنا ان کو چانس ہی نہیں دی، ہم نے تو ان کو اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ یہاں پر جو سننے کو ہے، سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا، یا اگر وہ لکھی ہوئی شکل میں ہو تو طالب حق بن کر اسے پڑھنا ہدایت پانے کے لیے شرط اول ہے، اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ نبی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان براہ راست حق تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکتا جیسے کہ نبی کی ہدایت کے ذریعے نبی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو جھٹلا دیا۔ اب قصور کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے کیا کہا کہ تم تو جو ہے خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اصل میں جو ہے قصور جس کی بنا پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے، رسولوں کا جھٹلانا اور ان کی پیروی سے انکار کرنا ہے، باقی سارے گناہ اسی کی فضا ہیں۔ یہ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے۔ کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ برائی ہے یا دنیا اسے برا سمجھتی ہے، یہ اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا اس پر کسی دنیوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے، یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے۔ آدمی کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے کسی فلسفے کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو برا اور ایک بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے معیار خیر و شر اول تو یکساں نہیں ہیں، پھر وہ وقتاً فوقتاً بدلتے بھی رہتے ہیں۔ کوئی عالمگیر اور ازلی و ابدی معیار دنیا کے اخلاقی فلسفوں میں نہ آج پایا جاتا ہے نہ کبھی پایا گیا ہے۔ دنیوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس کی ذات پر مترتب ہونے والے کسی بھی نقصان سے وہ ڈرتا ہے، وہ ایسی حالت میں اس کے ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جبکہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح کسی بھی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی دنیوی طاقت بھی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے۔ بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا والوں کی نگاہ سے کورٹس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ ججز کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں، اور ہر دنیوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہیں۔ اسی دنیا میں ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ پھر کسی دنیوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے، بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں، حالانکہ وہ ان برائیوں سے قبیح تر ہیں جن پر وہ گرفت کرتے ہیں۔ اس لیے دین حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اس اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کیا جائے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے، جس کی گرفت سے انسان بچ کر نہیں جا سکتا، جس نے خیر و شر کا ایک ہماگیر، عالمگیر اور مستقل معیار انسان کو دیا ہے۔ اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا وہ اصل بھلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ اس کے سوا کسی دوسری وجہ سے اگر کوئی انسان بدی نہیں کرتا یا اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے جو افعال نیکی میں شمار ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، تو آخرت میں اس کی یہ اخلاق
کسی قدر اور وزن کے مستحق نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو ریت پر تعمیر ہوئی ہے۔ صحیح ہے نا، کہ یعنی کہ اس کی جو یہ بنیاد تھی، اس کا جو یہ خوف تھا، یہ تو لوگوں کی وجہ سے تھا، دنیوی قانون کی وجہ سے تھا کہ کہیں وہ ان کی گرفت میں نہ آ جائے۔ اللہ سے خوف تو نہیں تھا، تو پھر اس کو دنیا میں اس چیز کا اجر بھی مل گیا، پھل بھی مل گیا۔ صحیح؟ تو جو واحد طریقہ ہے وہ یہی ہے انسان کہ اپنے آپ کی کلینزنگ کرے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسج کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو پکڑے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ یہی ان آیات کا نچوڑ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس سے ڈرتے ہوں، جن کے دلوں میں اس کا خوف ہو، جو اس پر ایمان لاتے ہوں بغیر دیکھے، اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے جنتیوں میں شمار کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔